السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت مثنی ابن حارثہ۔ حضرت مثنی ابن حارثہ ان جلیل القدر کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت اور شجاعت کے زور پر ایرانی سلطنت کی حدود میں کئی معرکے سر کیے اور کسریٰ یعنی شاہ نے ایران کی کمر توڑ دی۔ دراصل ایران کی فتوحات کا تذکرہ حضرت مثنی ابن حارثہ کے تذکرے کے بغیر شروع ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سب سے پہلے مثنی ابن حارثہ نے ہی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ ایران کی طرف مبذول کروائی تھی۔ حضرت ابن حارثہ یعنی مثنی ابن حارثہ 2 مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، جبکہ ایران میں اسلام پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں، جبکہ کسریٰ پر آخری ضرب لگانے کے لیے کمک کی ضرورت تھی۔ دونوں ہی دفعہ ان کی بات مانی گئی اور ایران کی سرحد میں فوج بھیجی گئی۔ حضرت مثنی ابن حارثہ کا وطن ایران کا وہ علاقہ تھا جو آج کل عراق ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ شیبان سے تھا، مسلمان تھے، لیکن حالت ایمان میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا کوئی زیادہ واضح ثبوت نہیں ملتا۔ مبلغ تھے، بہترین جد و جہد کرنے والے تھے۔ آپ کا نسب اگر بیان کیا جائے تو مثنی بن حارثہ بن سلمہ بن زمزم بن سعد بن مرہ بن ذیل بن شیبان بن سالبہ بن عقابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل رابی شیبانی۔ شاہان ایران کے مظالم سے پریشان ہو کر مثنی ابن حارثہ نے سب سے پہلے تو تبلیغ دین کے ذریعے مسلمانوں کی قوت میں افراد کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد باقاعدہ چھاپا مار جنگی کارروائیوں کے ذریعے ایران کی فوج کو آخری حد تک پریشان کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر تمام حالات کا تذکرہ کیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تمام حالات کو سنا تو حضرت سیف اللہ یعنی خالد ابن ولید کو ایران بھیجا، اور وہیں سے مثنی ابن حارثہ نے سپہ سالار اعلیٰ خالد ابن ولید کی قیادت میں سلطنت ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عوام الناس کو کسریٰ کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ حضرت مثنی ابن حارثہ ان عظیم الشان باحوصلہ لوگوں میں سے تھے جو ظلم و ستم سے آزادی خواب ہی نہیں دیکھتے بلکہ آزادی حاصل بھی کرتے ہیں۔ حضرت مثنی ابن حارثہ نے بھی وہ آزادی حاصل کی، لیکن افسوس کہ ایران کی پوری سلطنت میں قیام اسلام کے خواب کی تعبیر وہ نہیں دیکھ سکے، اور مدائن کی فتح سے پہلے ہی وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالی حضرت مثنی ابن حارثہ پر اپنا رحم، فضل اور کرم فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے معلوماتی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔